بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ مکرم ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ رب کائنات اس مہینے کی آمد کے سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا والوں، اس ماہ مکرم میں وہ ہستی تشریف لائی جو کہ ہستی نور الہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے دنیا والو، تمہارے پاس ایک نور آیا، اے دنیا والو تمہارے پاس ایک کتاب ساتھ لایا، اے دنیا والو وہ کتاب اپنے ساتھ لایا، بڑی واضح احکامات والی کتاب ہے۔ ایمان والو، اس آیہ کریمہ کے رب کائنات نے اس آیہ کریمہ کے اندر 25 حروف کو رکھا ہے، 25 حروف کو رکھا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ رب کائنات کا معبود ارشاد فرماتا ہے کہ ایک حرف اگر قرآن مجید کا کوئی پڑھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں درج کی جاتی ہیں۔ تو 25 حروف ہیں، اس میں 10 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو یہ 250 بنتی ہیں، 250 کے قریب یہ نیکیاں بنتی ہیں۔ جو انسان ایک مرتبہ اس آیہ کریمہ کو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کو ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر 250 نیکیاں کو درج کیا جائے گا اور 250 اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور 250 کے قریب اس کے جنت کے اندر درجات کو بلند کیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر ایک بڑی نقطے کی بات یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کو اللہ کے معبود کے میلاد کے ارادے سے پڑھے گا تو رب کائنات ہر ایک حرف کے بدلے اس کو 10 سلامیوں کے تحفے پیش فرمائے گا۔ تو جو بھی انسان میلاد کے اس ارادے سے اس آیہ کریمہ کو پڑھے گا تو رب کائنات اس کے نامہ اعمال کے اندر 250 250 سلامیوں کے بدلے پیش فرمائے گا۔ ایمان والوں، ایک تفسیر اس کی یہ تھی، میں نے بیان کی، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے حروف ہیں، اس کی علیحدہ تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ جو کاف ہے، قد سب سے پہلا لفظ کا کاف ہے، دوسرا کاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کاف کے ساتھ اپنے 7 ناموں کا ذکر فرمایا ہے۔ 7 نام ہیں رب کائنات کے، جن کا ذکر رب کائنات نے فرمایا۔ پہلا نام ہے القدوس۔ قدوس جو ہے یہ کاف سے بنتا ہے، اس کا معنی ہے پاک۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاک ہے، رب کائنات کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کی ذات اپنے ہم مثل سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کمی سے پاک ہے، اللہ کی ذات شرک سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر کوتاہی سے پاک ہے۔ وہ ذات ہر کوتاہی سے پاک ہے، وہ فرما رہی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اللہ اکبر۔ ایک تو کاف کا یہ معنی ہے اس سے نام قدوس بنتا ہے، اور دوسرا جو کاف کے ساتھ کاف حرف کے ساتھ نام بنتا ہے وہ القہار کا لفظ ہے۔ القہار کا معنی ہے کہ رب کائنات کی جو ذات ہے وہ بڑی بے نیاز ہے۔ رب کائنات کی ذات جو ہے اس کے زیر تصرف کائنات کی ہر ایک چیز ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس کی قدرت بڑی عظیم ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے، کائنات ہر ایک چیز جس کے قبضے میں ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے، کائنات ہر چیز جس کے اختیار میں ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ ایسی عظیم ذات ہے جس کا مخلوقات ہر چیز بے بس ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو صاحب اقتدار ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس سامنے تمام کی گردیں سر نگوں ہیں۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس سامنے سب کے چہرے سر نگوں ہیں، سب کے چہرے سر نگوں ہیں۔ رب کائنات کی ذات
وہ عظیم ذات ہے جس کے تابع فرمان کائنات کی ہر ایک چیز ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو صاحب دبدبہ ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جس کی بڑائی جو ہے وہ صاحب بڑائی ہے۔ رب کائنات کی ذات وہ عظیم ذات ہے جو صاحب جلال ہے، اور صاحب جلال ذات ارشاد فرماتی ہے قد جاءکم من اللہ نور، اے دنیا والو تمہارے پاس عظیم نور آیا، ایسا انوکھا اور ارادہ نور آیا، جو کہ نور کون سا ہے؟ جو نور ہے حبیب کبریا کا، جو نور ہے امام الانبیاء کا، جو نور ہے بے کسوں کے کس کا، جو نور ہے بے بسوں کے بس کا، جو نور ہے بے چاروں کے چارہ کا، جو نور ہے یتیموں کے بابا کا، جو نور ہے شفیع المذنبین کا، اور جو نور ہے رحمت للعالمین کا۔ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو، فالو بھی ضرور کیا کرو، اور لائک بھی ضرور کیا کرو۔ بڑے ہی بدنصیب وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کی اس تعریف کو، اس صفت و ثنا کو، رب کائنات کے ناموں کی تعریف کو سن کر سبسکرائب نہ کریں، فالو نہ کریں۔ ان سے بڑھ کر کوئی مایوس اور بخیل نہیں ہو سکتا، اور بدبخت لوگ ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔